السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ان این ادر رمضان پوڈ کاسٹ. آج ہم سب آڈینس کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی میرے تو مینٹور رہ چکے ہیں. اور جب بھی انسان کے ذہن میں سوشل ورکر کا کنسیپٹ آتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے یار اٹ ول بی اے ملینئر اور بلینئر, یا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کا بہت ریزرو میں بینک بیلنس پڑا ہوگا, اس کی بہت سوچ وسیع ہوگی, بہت بڑا کوئی بزنس ہوگا اس کا, کوئی اس نے آئی ٹی کا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا ہوگا. تو یہ چیزیں آتی ہیں انسان کے ذہن میں. تو آج میرے ساتھ جو سوشل ورکر موجود ہیں, میں سب سے پہلے آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. ہی از این ایم فل اسکالر اور بردر وقار عظیم آج میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. وقار بھائی؟ الحمدللہ. ہاؤ واز یور جرنی فرام فیصل آباد ٹو لاہور؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا, بلکہ 2018 کے بعد ابھی پہلی دفعہ لاہور میں تشریف لے کے آیا ہوں, تو میں نے تو انجوائے کیا ہے. یعنی کہ ایک ٹائم سپیس بنی اس میں, تو اب ہر چیز نئی نئی لگ رہی تھی. صحیح. تو میں رات سب کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار تھوڑا سا لاہور وزٹ کریں. کہتے یار صبح پوڈ کاسٹ ہے. صحیح. لیکن آپ ماشاء اللہ انرجیٹک ہیں. میں تو یونیورسٹی لائف سے آپ کو جان رہا ہوں. جب میں نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا تھا اور آپ ایم فل میں تھے, تو آپ کے مینٹورشپ کے اندر ہم نے اپنا بی ایس کمپلیٹ کیا. اور آفٹر دا بی ایس آپ ہمارے پاس, مجھے اتنا یقین ہے, مطلب مجھے یادداشت میری اتنی ہے کہ آپ ہمارے پاس باقاعدہ ہماری کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے اور ہمیں بوسٹ اپ کرنے کے لیے آتے رہتے تھے. میں آپ کا اگر آپ اجازت دیں چھوٹا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا انشاءاللہ. وقار عظیم بھائی جو ہیں وہ ایک سوشل ورکر ہیں, اور انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑا سوشل ورک کیا. آج اسی سوشل ورک کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہماری یوتھ بیسیکلی جو یونیورسٹی کی ہے, سب سے پہلے سٹارٹ ہم یہاں سے لیں گے کہ ہاؤ واز یور جرنی آف سوشل ورک ان یونیورسٹی لیول. کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ اتنی مٹیریلسٹک دنیا, اور جہاں پر آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں بھی جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے میری بات کوئی سننے والا نہیں ہوگا, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیسے قائل کیا, اور دوسرا آپ نے یہ کام کا آغاز یونیورسٹی میں کیسے شروع کر دیا؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے میں نے لیڈرشپ سیکھی. میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا کہ میں نے سوشل ورکر کیسے بنا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ یونیورسٹی کے اندر آل اوور دا پروونس ہر سٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایون کہ بلوچستان کے پی کے دوسرے پروونسز کے سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں. ہر ایک کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر ایک کی بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں. تو ان سب کو ڈیل کرنا, ان کو لیڈ کرنا, اس سے میں نے جو ہے نا یونیورسٹی کے اندر لیڈرشپ سیکھی. صحیح ہے. اچھا, اسی دوران ایک یعنی پروگرام پلان ڈفرینٹ چل رہے تھے, تو جو سوشل ورکر کا احساس ہے نا وہ ایک واقعے سے میرے ذہن کے اندر پیدا ہوا. جی. وہ بڑی سوچ پختہ ہوئی. میں ہاسٹل کے اندر بیٹھا ہوا تھا, میرا ایک دوست عمیر پی ایچ ڈی ادھر پنجاب یونیورسٹی میں کر رہا ہے, یہاں پہ وہ بعد میں آ گیا تھا. تو ہم لوگ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے, تو ایک شخص آیا ہمارے کمرے کے اندر. تو آ کر وہ ہمارے ساتھ بات کرنے لگا. آنکھوں کے اندر اس کے نمی تھی اور عجیب سے احساس اور فیلنگز تھی, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. پتہ نہیں وہ کہاں سے گھوم کے آیا. کہتا میرا ایک بیٹا ہے الائڈ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہے, تو 10 یا 15 دن کا وہ بچہ ہے. تو کہتا میں نے ہر بندے سے درخواست کی ہے, میں یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر بھی لوگوں سے ملا ہوں, کوریڈور میں بھی ملا ہوں, مارکیٹ کے اندر بھی ملا ہوں, جس کے پاس بھی گیا ہوں کسی نے میری بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اتنی بڑی یونیورسٹی, 18,000 اسٹوڈنٹس, اور کسی کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے بلڈ کی ایک بوتل اس کی ہمیں ضرورت ہے, وہ پازیٹیو. تو میں نے اپنے اس کولیگ سے دوست سے پوچھا, میں نے کہا میرا آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے؟ کہتا میرا گروپ وہ پازیٹیو ہے. ہم اسی ٹائم ہم نے اس کو ساتھ لیا, 8-10 منٹ میں ہم قریب لائڈ ہاسپٹل ہے وہاں پر پہنچے, بلڈ کراس میچ کیا, اس بچے کو ایک بوتل بلڈ ڈونیٹ کیا. یہ سارا واقعہ. اس کے بعد 2-3 بعد اس بھائی کی ہمیں کال آئی, کہتا وقار عظیم بھائی کیسے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوں. کہتا بس ہم کچھ دے نہیں سکتے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنے لگا. میں نے کہا کیا؟ کہتا اس دن آپ نے ہمارے بچے کی زندگی بچائی. آپ کا خون میرے بیٹے میں جب داخل ہوا تو اس کو ایک نئی زندگی ملی. ہمارے پاس صرف تھوڑا ٹائم تھا, ڈاکٹر نے کہا بس آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے. تو کافی دنوں سے ہم بلڈ یعنی تلاش کریں. ایک عام سا بندہ کسی دیہات سے, اب اس کا کوئی سوشل ورک نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے لوگوں میں, تو وہ کتنی پریشانی. تو مجھے فون پہ کہتا ہے بچے کی ماں روزانہ نماز پڑھتی ہے
اور کئی کئی منٹ وہ بیٹھی صرف آپ کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیر. تو ایک تو احساس پیدا ہوا اور اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے شاید اس ماں کی دعا ہمارے اوپر لگ گئی ہے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ کریں. تو دو چیزیں اس وقت ان کی کمبینیشن ہوئی تھی. ایک احساس بیدار ہوا کہ کتنے بچے ہیں جن کو بلڈ نہیں ملتا, اور ساری ہماری نیگلیجنس, ہماری یوتھ کی, ہماری سوسائٹیاں نہیں ہیں, ہم لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے, ہم لوگوں کے لیے جینے کا فن نہیں سیکھتے. تو اس کے بعد اسد صاحب ہم نے ایک بہت منظم قسم کی آرگنائزڈ قسم کی بلڈ ڈونیشن کی سوسائٹی بنائی ان ہاؤس یونیورسٹی کے ان ہاؤسنگ یونیورسٹی. اندر. ہمارا تمام جتنے بھی ہاسٹلس تھے ان میں ہمارا اچھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ تھا, کلاس رومز میں تھا, ٹیچرس کے ساتھ تھا. ہم سوشل ورکر بن گئے تھے. 1600 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس رجسٹرڈ تھے, صحیح. اور ہم نے 350 جو بلڈ ہے وہ ہم نے بلیڈ کروائے ہاسپٹل. یونٹس. اور ہمیں یاد ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر, ہاسٹل کے دیگر ایڈمنسٹریٹر کے لوگ, اور جو بھی ہے ان کو پتا تھا کہ وقار عظیم سے رابطہ کریں گے تو بلڈ مل جائے. بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی واز ان یور ٹیم, اور میں خود کچھ 3 سے 4 بوتلیں آپ کے کال کے اوپر میں ڈونیٹ کر چکا ہوں. مجھے پتا ہے میرا بلڈ گروپ تھا. تو ایون دو کہ اسٹوڈنٹس چھوڑ کے جب ہماری ٹیچر کمیونٹی کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ یونیورسٹی کی بی ڈی ایس سوسائٹی میں وہ وقار عظیم صاحب سے رابطہ کرتے تھے. وقار عظیم بھائی, ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ڈیل کریں, کنٹینیو کریں آپ. میں وہی بات کر رہا تھا کہ جب رات کے پہر ہم یعنی بہت گہری نیند سوئے ہوتے تھے تو اس ٹائم بھی ہمارا دروازہ کوئی نوک کرتا تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ کوئی بلڈ کا ہی سلسلہ ہے. تو اس میں جو رات کے وقت ہم جاتے تھے 2 بجے 3 بجے, اور اپلائیڈ ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, کسی پرائیویٹ میاں ٹرسٹ ہاسپٹل میں ہم نے جانا, تو ہمیں اتنی فیلنگ ہوتی سیٹسفیکشن کی, ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے آسمان سے ہمارے لیے برکات نازل ہوئی ہیں. تو یعنی کہ یہاں پر اس انداز سے ہم نے اس سلسلے میں ایک سوشل ورک کیا. اور اس سے ہٹ کر بھی یونیورسٹی کے اندر ایک سیکرٹس آپ کہہ لیں, یعنی ایک اوپن, ہمارے کو فلیکس اشتہار نہیں تھے کہ ہم غریب اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اپنے اخراجات پورے نہیں کرتے, ہمیں اندازہ تھا, ہمارے ساتھ رہتے تھے, وہ ان کی فیسز کا مسئلہ تھا, بیچارے اتنی ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کے بھی مینیج نہیں کر پاتے تھے گھر سے اخراجات. تو ہماری جو میری ٹیم تھی, ہم سب مل کر اس کو کیٹیگرائز کرتے اور ان اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری بنا کر ہم ان کو جو ہے وہ ان کی سمیسٹر کی فیس دیتے. ہم یونیفارم, ہم ان کی بکس, ہم ان کے نوٹس, ہم ان کے لیے کھانا, یعنی ڈفرینٹ طریقے سے ہر ایک کو ہم مینیج کرتے, اور ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے لے کر چل رہے تھے. تو بس وہ احساس تھا کہ اکیلے نہیں جینا, قوم کے ساتھ جینا. صحیح ہے. بلکہ میں تو آپ کا یہ بھی انٹروڈکشن کروانے لگا تھا چھوٹا سا, کہ آپ یونیورسٹی لائف کے اندر آپ نے وہ موٹیویشن اسٹوڈنٹس کو دی, جو کہ اسٹوڈنٹس اصل میں آج کل تھوڑا سا اپنی یونیورسٹی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, وہ بھی کچھ سوسائٹی ایسی ہے کہ بہت نا ڈپریسو ماحول بن چکا ہے یونیورسٹی کا, انزائٹی اتنی آ گئی ہے, ڈپریشن اتنا آ گیا ہے, اسٹوڈنٹ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یار میں یہ ان سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں یہ کرنے کے بارے میں سوچوں. اس کو اپنے جو وہ دائرہ اس نے اپنے جو لگایا ہوا ہے وہ ان چیزوں سے باہر نہیں آتا, میری یہ مصروفیت, میری یہ مصروفیت, میری یہ مصروفیت. تو آپ نے تو یہ یونیورسٹی لائف کے اندر جو کام آپ نے ڈسکس کیے وہ تو ہیں ہی ہیں. میں تھوڑا سا نا بیک میں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے بیک یہ سارا کچھ یہ آغاز کہاں سے ہوا, کیونکہ مطلب آپ کو یونیورسٹی میں تو جو سوچ آنی تھی وہ آئی ہی تھی. تو ظاہری بات ہے انسان کو کہیں نہ کہیں سے نا گھریلو موٹیویشن بھی ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی موٹیویشن ایک ہوتی ہے. انسان کو کچھ نہ کچھ چیزیں, سینیریوز بہت سارے انسان کے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں. تو ہم بیک چلتے ہیں کہ یہ اس کام کا آپ نے آغاز کہاں سے کیا اور کس عمر سے کیا. ایک بڑا غیر معمولی سا واقعہ ہے جو اصل احساس میرے دل کے اندر جب پیدا ہوا تھا, یعنی یہ چیزیں چلتی چلتی تو یونیورسٹی تک پہنچی نا. وہاں پہ میں نے اپنا سوسائٹیز کو آرگنائز کیا, بلڈ ڈونیشن کا کام کیا, اسٹوڈنٹس کی فیسز کا. لیکن اس سے پہلے یہ بچپن میں بھی یہ احساس میرے دل کے اندر موجود تھا. ایک تو میری ماں کی تربیت تھی, ان سے میں بہت سیکھتا تھا. وہ ہر روز ہر چیز میں صدقہ کرتی تھی, تو میں سیکھتا تھا کہ یہ میری والدہ لوگوں کا خیال رکھتی ہیں. تو اسی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ عموماً ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کچھ چاول یا گھر میں کوئی میٹھی چیز بنی ہے, یا دیہاتوں میں ہوتا ہے دودھ
یا کوئی بھی کسی اچھی کوئی ورائٹی کی چیز بنی ہے تو ماں بچے کو کہتی جاؤ فلاں گھر کے اندر کسی غریب کو دے آؤ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے چاول کی ایک پلیٹ دی اور مجھے کہا کہ وہ گاؤں کے اندر فلاں کارنر کے اوپر گھر ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی تو گھر میں آتے تھے کبھی کبھار کوئی ضرورت کی چیز لینے. تو والدہ کو تھا کہ وہ اتنی دور وہ بیٹھے ہوئے تو شاید ان کے پاس نہیں کوئی گیا. تو میں نے چاول کی وہ پلیٹ لی اور اپنے خیالات میں اپنی باتوں میں وہ چلتا گیا. اس گھر میں پہنچا تو مجھے یاد ہے میری اس ٹائم ایج میں 6ٹھی کلاس میں تھا. ہائی اسکول شاہکوٹ میں پڑھتا تھا. تو میں چاول کی پلیٹ لے کر جب میں گھر داخل ہوا تو کارنر کے اندر کمرے میں کارنر میں بچے بیٹھے ہوئے, ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی ہے بچوں کی. تو بچوں کا باپ مجھے گھر کے اندر لے کر گیا. تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ منظر میں آپ کے سامنے کیسے رکھوں جو میں نے دیکھا. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, وہی منظر تھا, وہی نقشہ تھا جس کے بعد میری زندگی بدلی. اور میں نے یہ سوچ لیا, میرے برین کے اندر یہ فٹ ہو گیا کہ میں نے قوم کے لیے کام کرنا. اور میں یہ بتاتا چلوں یو ہیو ڈیووٹیڈ یور کمپلیٹ لائف ان دیز ورکس. جی الحمدللہ. اور میرے گھر والے بھی اس پہ خوش ہیں, میرے بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میری بڑی بہن اسپیشلی, وہ سارے خاندان کے لوگ سبھی میرے اس کام کے اوپر بہت خوش ہیں کہ ہمارے خاندان کا فرد لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. اور میں گھر سے بہت خوش ہوں اس لحاظ سے. اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہوا تو چاول کی پلیٹ لے کے میں کارنر میں کھڑا ہوا. یعنی میں جیسے کمرے میں داخل ہوا تو صاحب بچے میرے پاس جو پلیٹ میں چاول تھے اس کے اوپر جھپٹ پڑے, چاول گر گئے, پلیٹ نیچے گر گئی. تو مجھے بڑا عجیب سا فیل, میں نے کہا یہ کیا ہے. کبھی زندگی میں نہ محسوس ہوا, نہ مشاہدہ ہوا, نہ کبھی تجربہ ہوا کہ بچے بھوکے سوتے ہیں. تو میں نے بچوں کی ماں سے پوچھا, میں نے کہا ان کو کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم 36 گھنٹے سے گھر میں بھوکے بیٹھے ہو. 36 آور. تو میں گھر واپس آ گیا. ایک لمبی سٹوری ہے, لیکن میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس واقعے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بھوک ختم ہو گئی ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے دنیا میں کسی کھانے کا ٹیسٹ نہیں. اور ریئلی میں یعنی رمضان میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے گھر میں کبھی کھانے کی آفر نہیں, میں نے نہیں کبھی کہا کہ مجھے کھانا کھلائیں. میں نے گھر میں سبھی لوگ جانتے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کوئی ٹیسٹ والی چیز بنا کے دیں. بس یہ کہہ لیں کہ اس رویے نے, اس احساس نے مجھے ایسا عجیب سا کر دیا کہ بس میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے سوشل ورک گاؤں کے اندر آرگنائزیشنیں اور دیہاتوں میں سوشل ورکنگ کا کام شروع کر دیا. اور میں ایک چیز اس کے ساتھ اور لنک ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ گھر میں بچے بھوکے سوتے, لوگ بھوکے سوتے, تو پھر میں نے پہلی ویلفیئر سوسائٹی وہ اپنے گاؤں میں بنائی. اور میں 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور گاؤں میں جتنے میرے خاندان کے میرے کزنز ہیں ان سب میں آپ کہہ لیں کہ میں چھوٹا ہوں. اچھا. تو 6ٹھی کلاس میں نے میٹنگ کی ہے حویلی کے اندر, اور اس میٹنگ کا ایک اسکرپٹ میرے پاس گھر کے اندر شاید موجود ہو, یعنی اگر میں اس کو کوئی تلاش کرنے کی کوشش کروں. میں نے وہ اسکرپٹ رات ساری لکھا کہ میرے سارے خاندان کے لوگ, میں نے ان کو قائل کیا. میں نے کہا یار لوگ بھوکے سوتے ہیں تو ہم اتنے لوگ آسائش کے ساتھ گھر میں گندم پڑی, چاول پڑا ہے, پیسے پڑے, سب کچھ ہے, تو تھوڑا سا ہم سسٹم بنائیں کہ کوئی گھر جو ہے نا وہ بھوکا نہ سوئے. تو میں نے حویلی کے اندر میٹنگ ارینج کی. میرے سارے جو کزن مجھ سے بڑے ایج کے تھے, وہ کوئی ٹیچر تھا, کوئی سارے پروفیشنل میں جتنے سارے لوگ موجود تھے. تو میں نے میٹنگ کی. میٹنگ کے اندر میں نے سب کو جو ہے وہ قائل کیا اور میں نے طیبہ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی. اسی آرگنائزیشن کا پہلا فنڈ 3200 تھا. یہ 2002 کی بات ہے. پھر وہ انکریز ہوتا گیا. اسی دوران میں نے ہر بیوہ یتیم اور مسکین کی کفالت کا نظام بنایا. ماہانہ راشن جاتا. پھر میں نے ایک اور کام کیا. یہ آپ 6 کلاس کے بعد؟ میں 6 کلاس کی بات کر رہا ہوں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو تنہائی کا, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا شکار ہے, وہ سیکھیں کہ زندگی کیا ہے. وہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ وہ تنہا ہے. اگر وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں پریشان ہوں گے. تو میں 6ٹھی کلاس میں تھا. میں نے پھر گاؤں کے اندر اس کو یعنی ماڈل کرنے کے لیے میں نے چھوٹے بچوں کی ٹیمیں بنائی. وہ پورے گاؤں کو صاف کرتی تھیں. میں نے یہ احساس تھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. چیزیں تو غیر معمولی سی ہیں. بالکل. لوگ کھیتوں کے اندر جاتے تھے تو راستے میں یعنی چھوٹی کھالیاں, اس سے گزرنا مشکل تھا. تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ٹیم کو لے کر
جو مین جی ٹی روڈ ہے وہاں سے بڑے پتھر اٹھا کر اس کو سلیب سی بنا کر. سوری ٹو کٹ ان، میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے ماڈل ولیج کے نام سے نا، کہ یہ پروجیکٹ سب سے پہلے آپ نے تو مجھے بھی سرپرائز نہیں دینا تھا اس کا، لیکن آپ نے جسٹ نام بتایا ہے. آپ ماڈل ولیج جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں نا، اور وہ جو آپ نے اسٹیبلش کیا ماڈل ولیج، وہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں بھی سب سے پہلے. تو میں اس کا بڑا لسنر بننا چاہتا ہوں براہ راست. چیزیں اصل صاحب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. میں ایک گاؤں میں گیا، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، چلے ہم ڈسکس نہیں کرتے، کوئی فون پہ ہمیں پوچھے ہم اس کو بتائیں گے. میں ایک گاؤں میں گیا، اس گاؤں کے سارے نوجوان میرے پاس بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا آپ کے گاؤں کے ایشوز کیا ہیں؟ کہتا 75 سال ہو گئے ہمارے گاؤں کے اندر پلیاں موجود نہیں ہیں، ہمارے گاؤں کے اندر گلیاں سولنگ نہیں ہیں، ہمارے گاؤں کے یہی مسائل ہیں. تو میں حیران ہوں. میں نے کہا یار آپ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے؟ آپ کے پاس آپ کے علاقے کا چیئرمین نہیں ہے؟ آپ کے پاس آپ کے ایم پی ایم این ایز نہیں ہیں؟ تو سب نے کہا جی بالکل ہے، ہم ووٹ بھی ڈالتے ہیں لیکن کوئی دوبارہ کام کے لیے واپس نہیں آتا. تو اس ٹائم میں نے سوچا، میں نے کہا یار اگر ہم اسی سوسائٹی کے لوگوں کو، کچھ یوتھ ایجوکیٹڈ لوگ، کچھ جو ہے وہ فیکٹری میں کام کرنے والے، کچھ ٹیچر، یعنی ڈفرینٹ ورائٹی ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کر کے میں یہ گائیڈ کروں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے اس گاؤں کو اپنی ایک ریاست سمجھیں، آپ سمجھیں یہی آپ کا پاکستان ہے، تو آپ میں سے آپ ایک پرائم منسٹر بن جائے، ایک سی ایم بن جائے، ایک فائنانس سیکرٹری بن جائے، تو آپ ایک کمیٹی ڈیزائن کر کے آپ اپنے گاؤں کے لیے کام کریں. میرے پاس 220 سوسائٹیز کا ورک ہے، اور میں آپ کو ایک سوسائٹی کے کام کو بتانے لگا ہوں کہ میں نے اس گاؤں کے اندر ٹیم کی میٹنگ بلا کے ہر مکتبہ فکر کا اور ہر سیاسی پارٹی کا بندہ اس ٹیم کے اندر شامل کیا. میں نے ان کو گائیڈ کیا. میں نے کہا ہماری نماز کے اور ہمارے دیگر مسائل اس میں اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا یہ جو پاکستان ہے یہ ہمارا اشتراکی مسئلہ ہے. ہم اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں، بالکل یہ ہماری اساس ہے. اور یہ جو گلی ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں بارش میں پانی کھڑا ہوتا ہے، کیچڑ میں سب کی بیٹیاں گزرتی ہیں، کیا یہ سب کا مسئلہ نہیں؟ بالکل. میں نے کہا جو بیوہ بھوکی سوتی ہے اس بیوہ کو خرچ دینا کیا سب کا مشترکہ مسئلہ نہیں؟ میں نے کہا ڈسپینسری اور یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہاں سب کو ہیلتھ فیسلٹی ملنی چاہیے، کیا یہ سب کا مشترکہ مسئلہ نہیں؟ آئیں ہم اختلاف بلائیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان، اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اکٹھے ہوں. اب ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں. میں نے صرف 10 منٹ یہ بریفنگ دی ہے، سب سہم گئے. مجھے یوں محسوس رہا یہ جیسے پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے کسی نے کسی کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا سبق نہیں پڑھایا. ہم ایک قوم بنے، ہمیں ایک شعور ملے اور ہم مل کر کام کریں. اس گاؤں کے اندر 2 مہینے میں 8.5 لاکھ روپے کا فلٹر پلانٹ لگا. صحیح. اسی گاؤں میں جو کوڑے کے ڈھیر لگے تھے، حیوانوں کا منظر تھا، 125 کوڑے کرکٹ کی ٹرالیاں باہر پھینکی. اسی گاؤں میں 2 لوڈر رکشے خریدے. وہ لوڈر رکشے اس گاؤں کے اندر پرماننٹ ہر گھر سے کوڑے کو اٹھا کر گاؤں سے باہر دور پھینکتے ہیں. اسی گاؤں کے اندر 44,000 روپے کے نالے صاف کروائے. میں معیوب نہیں سمجھتا اس بات کو کہ ہم صفائی کے بھی کام کروا رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ، ہماری اصل میں مسئلہ یہ ہم صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور جو صفائی والا ہوتا ہے نا اسے کرا دیتے ہیں، اس کو کرا دو. تو اس انداز کے ساتھ پھر اس گاؤں کے اندر تقریباً 400 کے قریب درخت لگ چکے. اس میں میرا یہ جو ماڈل ولیج ہے نا، اس میں میرا یہ پلان ہے کہ میں نے کچھ سالوں کے اندر یعنی 2-3 ہزار تک ایک ہی گاؤں کے اندر میں نے یعنی کہ اس کی ٹری پلانٹیشن کرنی ہے. بالکل گرین ہو وہ گاؤں، بالکل کلین ہو، اور پورے گاؤں کو صاف پانی ملے، گاؤں کے اندر صفائی ہو. اور ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ میں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک گاؤں کو ایک اسٹیٹ بنائیں، اس کو آرگنائز کریں. اب دیکھیں، آپ ایک گاؤں کے 10 20 30 جو غریب ہیں ان کو اگر آپ ہینڈل کریں تو پورا ملک یونٹ لیول کے اوپر کام کریں. پرائم منسٹر آرڈر دیتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے. کام تو قوم نے کرنا ہے. ہم سارے یہاں پر بیٹھ کے پتہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب یہاں پر بیٹھ کر پرائم منسٹر، جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بھی فیس بک کے اوپر لوگ موجود ہیں،
یہ سب تخریبی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک رویہ تخریبی ہے، تنقیدی رویہ ہے. بالکل. سب کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے، سب کہتے ہیں عمران خان غلط ہے، سب کہتے ہیں زرداری غلط ہے، گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو گالیاں نہیں دیتے کہ ہم کام نہیں کر رہے. یعنی میرے ریفرنس میں جو ٹیریٹری بن رہی ہے میں اتنے حصے کو تو کور کروں اور میں اس میں کام کروں. وقار میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں پہ نا ڈسکشن ہو رہی تھی اوپر فرائض کی، ٹھیک ہے. تو میں نے نا وہاں پہ ان کو چھوٹی سی بات بتائی کہ اگر ہم صرف اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں نا، میں اپنے فرض ادا کروں، آپ اپنے فرض ادا کریں، یہاں پہ اور جتنے بھی فرائض بھی مورل، یہ عبادات بھی لازم ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ انہی فرائض کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بالکل اور وہ اس کے اندر جو ہمارے فرائض ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو لنک ریلیشنز ہیں، اس میں جو مورل ویلیوز آتی ہیں وہ ہم پورے کریں. وہ ہم ادا کرنا شروع کر دیں نا تو کسی شخص کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہر بندہ اپنے اینڈ سے ادا کر رہا ہے. جب ہر بندے نے اپنا فرض ادا کرنا ہے تو کسی کو کیسے نہیں پتہ چلے گا میرے ساتھ والا بھوکھا سویا ہے یا اس نے کب تک اس کا چولہا کب سے اس کا چولہا باندھنا ہے. تو اوبویسلی یہ تو چیزیں ہیں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں وقار بھائی، جیسے جیسے ہم ماڈرنائزیشن کی طرف گئے ہیں نا، ویسے ویسے نا ہمارا جو سوسائٹی ہے نا وہ کرائسس کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. ہمیں تو اپنے ساتھ والے گھر کا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، ایون دو کہ اب تو ایسی کنڈیشنز آ گئی ہیں. آپ تو ولیج لیول پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اوبویسلی ولیج کے اندر تو تھوڑا سا لوگوں کے اندر نا وہ احساس باقی ہے، لیکن ماڈرن سوسائٹیز کی بات کریں نا تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ میرے ساتھ میں ہمسایہ کون رہ رہا ہے. اور بالکل سٹیز ایریا میں ایسے ہی ہے. ہمارا تو جو گاؤں کا جو نظام ہے اس میں یعنی خاندانی نظام چل رہا ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں اور ایک بھائی اگر جاب کرتا ہے، اس کے پاس اچھی ارننگ، تو وہ سمجھتا ہے میں نے سارے بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہے. اچھا پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سوسائٹی پوری کی ہیلپ کرنی ہے. تو جو سٹی ایریا اس میں آپ جو ماڈرنائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں ایسے ہی ہے. ہر کوئی فیکٹری آنر ہے، ہر کوئی مل آنر ہے، ہر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. اس کی اپنی ایک دنیا، اس نے خاندان شہر کے اندر اس نے ایک ریلیشن سوسائٹی وہ نہیں سیکھی ہوتی اور نہ وہ احساس. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سٹی ایریاز کے اندر یہ ایگزامپل موجود ہے، میں نے خود آبزرو کیا کہ کروڑوں پتی لوگ موجود ہوتے ہیں اور صرف ایک چوکیدار ہوتا ہے. آپ نے ماڈرن ولیج کے اوپر ڈسکشن کی ہے. ڈو یو ہیو اینی پلان ٹو امپلیمنٹ آن دیز سوسائٹیز جو سٹیز کے اندر رہتی ہیں؟ سٹیز کے اندر بھی آپ دیکھیں لوگ موجود ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شہر ہے یا گاؤں ہے. سٹیز کے ایریا کے اندر مطلب جڑا والا ہے، فیصل آباد ہے، کھڑیا والا ہے، اور اسی طرح سے ستیانہ ہے، اور بھی جو بھی سٹیز ایریاز بنتے ہیں، یہ کچھ ٹاؤن ہے اور کچھ باقی جو سٹی ایریا ہے، ہر جگہ پر لوگ موجود ہیں. اصل سب صرف سوچ دینی ہے. بالکل سوچ کہ ہم مساجد کے اندر ہمارے جو ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہم ایک دین کے ایک حصے تک ہم جو ہے وہ کھڑے تھے. ہم نے معاشرے کا نصاب نہیں پڑھا. ایون کہ ہم نے بچپن سے یہ میسج سیکھا کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. تو مسجد کے ہمسائے میں جو بیوہ تھی، جو یتیم تھا، 20-30-40 سال سے اس کا مکان نہیں تعمیر ہو سکا. مسجد کے ساتھ لنک میں جو چھوٹی گلی تھی وہ ٹوٹی تھی، لوگ گرتے تھے، ہم نے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ فرق تھا سوچ کا. ہم اس سوچ کو ختم کر رہے ہیں. آپ سٹی ایریا کی بات کریں، سٹی ایریا کے اندر 20 سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور سٹی ایریا کے اندر ایک سٹریٹ کے اندر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو سوسائٹی سکھاتے ہیں. آپ اپنی اس سٹریٹ کو صاف کریں، آپ اس میں جو ہے وہ خوبصورت پھول لگائیں، آپ اس میں سیکیورٹی کا نظام بنائیں اور آپ اس میں لوگوں کو تہذیب سکھائیں، صفائی سکھائیں. تو یہ ساری چیزیں سوسائٹیاں سٹی ایریا کے اندر بھی 320 کے قریب سٹی فیصل آباد کے اندر یہ سوسائٹیاں ہم بنا چکے ہیں. اٹس انڈر یور سرویلنس. جی الحمدللہ. صحیح ہے. اچھا ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک امیج یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو سوشل ویلفیئر کے جو پروجیکٹس ہیں نا، یہ اٹس اے ورک آف پولیٹیشنز. یہ ان کا کام ہے، یہ وہی کریں گے. جب تک وہ بجٹ نہیں ان کو ملے گا، پتہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا، وہ کیا کرتے ہیں اس چیزوں کا. تو ہماری جو گٹر کا ڈھکن ہے نا وہ وہی آگے لگائیں گے. وہ سیوریج جو ہمارا سیویج جو اٹھا ہوا ہے نا اس کو انہوں نے ہی آگے کرنا ہے. تب تک ہم موٹر سائیکلز ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں اس کے اندر آ کے. مطلب میں تو ویڈیوز دیکھ رہا تھا وقار بھائی، آپ نے بھی آپ گو تھرو ہی ہوں گی، آپ سے بھی. گٹر کھلا ہوا ہے، بچے گلی کے اندر کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے وہ کہیں بیک جا رہا ہے تو جاتے جاتے نا وہ گٹر کے اندر گر جاتا ہے اور اس بیچارے کی ایسی ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بچے کی. اور آپ امیجن کریں وہ بچہ ملتا بھی نہیں ہے،
اور جب گٹر کی صفائی کی جاتی ہے تو اس ننھے کی لاش اندر سے نکلتی ہے تو ماں باپ سمجھتے شاید پتہ نہیں ہمارا بچہ اغوا ہو گیا تھا. تو جب وہ گٹر کی صفائی ہوتی تو تب پتہ چلتا ہے کہ بچہ اس کے اندر تھا. ٹھیک ہے, لائک وہ یہ ایسی ایگزامپلز ہیں کہ ان سے نا ہماری شاید آنکھیں نہیں کھلتی ہے, ہم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور شاید ہم اپنے اوپر ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, میں آپ سے ڈسکس اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہماری یوتھ کو اس لیول کے اوپر آ کے گائیڈنس کریں کہ اب جو ذمہ داری ہے نا وہ یوتھ کے اوپر ہے بالکل کہ ایسے ہی. انہوں نے ہی گائیڈ کرنا ہے. بلکہ میں ایسا سب یہ بات کروں گا کہ آپ یہ بات کریں, کام تو یہ سیاستدانوں کے ہیں, بالکل کام تو ایم پی اے کے ہیں, کام تو ایم این اے کے ہیں, کام تو چیئرمین کے ہیں, لیکن سب نااہل ہیں. ہماری جو سیاست ہے یہ غیر فطری سی چل رہی ہے, روایتی سی چل رہی ہے. دنیا بھر کے اندر آپ یورپ میں چلے جائیں, وہاں پر جو ان کا میئر سلیکٹ ہوتا ہے نا, جس دن الیکشن ڈے ہوتا ہے نا, یا وہ الیکشن کمپین کے دن ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کو میسیج بھیج دیتا ہے, وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں, وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں, میں آپ کا ایک سوشل ورکر تھا, 5 سال میں آپ کے اندر موجود رہا, میں نے آپ کے کام کیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بطور امیدوار آپ کے لیے میں کام کروں گا تو آپ مجھے ووٹ دیں, تو باقی جو جتنی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان میں پولیٹیکل سسٹم یہ ہے کہ جو خدمت کرتا ہے, جو ان کے دیہاتوں میں ان کے شہروں کے اندر کام کرتا ہے, جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر سیاست کا نظام یہ ہے کہ 5 سال بعد آنا ہے, گاڑیاں تقسیم کر دیں, پیسے تقسیم کر دیں, اور کچھ جو ہے وہ فائٹر لوگ لگا کے لوگوں کو پریشرائز کر کے تو زبردستی اپنے آپ کو امیدوار بنانا, یہ غیر فطری طریقہ ہے. تو ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان وہ نہیں ہے جو ہونے چاہیے. ہم ڈیزائن چینج کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سیاست کے اندر یعنی کہ یہ بھی سیاست ہی ہے لوگوں کی خدمت کرنا, تو ہم سسٹم کو چینج کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سسٹم کو ریورس کیسے کیا ہے. آپ نا اس سے پہلے یہ ڈیفینیشن کلیئر کریں, سیاست اور سیاست کی ڈیفینیشن. مطلب کوئی بندہ کسی کو کوئی بات سنا رہا ہو, وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تو میرے سے سیاست تو نہیں کرنا. آپ پہلے یہ وہ دیکھیں نا, وہ جھوٹ ہی چل رہا. ہمارے ملک میں سیاست ساری جھوٹ چل رہی, تو جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سیاست تو نہیں ہو رہی. اب ہم جو ہے وہ سیاست کو بدل رہے ہیں, یعنی خدمت کے تصور. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو دونوں چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو چیئرمین کا یا گورنمنٹ کا ہے, آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم خدمت گار پولیٹیشین کیسے اوپر لے کر آئیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 102 چک ہے, یہ جڑا والا کی تحصیل کے اندر ایک گاؤں ہے, وہاں پر ہمارے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں آصف صاحب. یہ چاولہ مل کے اندر ایکسپورٹ مینیجر ہیں. اچھا 5 وقت کے نمازی, اچھے انسان ہیں, اخلاق والے, علاقے کے چیئرمین نہیں ہیں. ہم نے 4 سال ورک کیا, سوسائٹی بنائی, وہ سوسائٹی کے ہیڈ بنے. پورے گاؤں کے اندر میں نے ایک میٹنگ کی, تو میٹنگ کے بعد 1 لاکھ روپیہ میری میٹنگ میں ڈونیشن اکٹھی ہوئی. کہتے یہ جنازگاہ کا کام کرنے والا. اسی گاؤں میں ایک جو ہے وہ ایکسپورٹ مینیجر جو مل کے اندر جاب کرتا ہے, اور شام کو وہ آتا ہے, اس کے پاس 2 گھنٹے ٹائم ہوتے ہیں, وہ اپنے گاؤں سے وسائل کو اکٹھا کر کے وہ اس کو مینیج کرتا ہے. پورے گاؤں کے اندر جو گلیوں کو ریسولنگ کیا, جنازگاہ کی تعمیر اور دیگر بہت سارے کام, پھر بیوہ یتیم مساکین کی کفالت. اور آج ابھی اس وقت وہ گاؤں کے اندر خود 60-70 کے قریب جو بیوہ یتیم مساکین ہیں ان کے گھروں میں سحری کا کھانا پکا کر خود پہنچا رہا ہے. اب دیکھیں, اب اگر الیکشن آئے تو اب لوگ کس کو چنیں گے؟ تو ہم تعلیم دے رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں آپ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ فیلڈ کے اندر آئیں, ہماری یوتھ آئے. ہم تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم سنتے رہے کہ یار عام بندے کو جو پڑھا لکھا ہے اس کو تو سیاست میں نہ تو آگے آنے دیں گے, نہ کام کرنے دیں گے, نہ جیتنے دیں گے. دیکھیں دنیا کے اندر جنگیں چلتی ہیں, فاتح مفتوح ہو جاتے, مفتوح فاتح ہو جاتے ہیں. یہ جو سیاست کی جنگ ہے, اس میں عام فرد جو سنسیئر ہے, جو آنیسٹ ہے, جو پیٹریوٹک ہے, جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے. میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پیغام دے رہا ہوں, آپ ہوں اپنے علاقے کے اندر نکلیں, لوگوں کے پاس جائیں, خدمت کریں, ورک کریں, سوسائٹیاں بنائیں, لوگوں کے وسائل کو استعمال کریں. اسی گاؤں کے 100-150 کے قریب افراد کے پیسوں کو, ان کے ماہانہ تنخواہ میں سے کچھ فنڈنگ کو آپ اکٹھا کر کے گاؤں میں لگائیں. میں نے ذاتی طور پہ
جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں تو پڑھی لکھی باتیں تو نہیں کر رہا کہ میں کتاب سے پڑھ کر باتیں کر رہا ہوں. میں نے تو 220 سوسائٹیوں کو رن کیا ہے، ٹری پلانٹیشن کی ہے، دیہاتوں کی صفائی کے اوپر کام کیے. تو میں یہ کہتا ہوں 80% گاؤں کے مسائل صرف گاؤں کے لوگ حل کر سکتے ہیں، صرف 20% باقی باتیں. تو ہم قوم بنے، انشاءاللہ پاکستان بن جائے. ایک کوٹیشن دی جاتی ہے اکثر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں نا ان کے باہر لکھی ہوتی ہے لرن ٹو ارن. میں اس میں نا ایک جملے ایڈ کرتا ہوں، لرن ٹو ارن اینڈ ارن ٹو ریٹرن، کہ آپ نے کمانا بھی اس وجہ سے کہ آپ نے ریٹرن کرنا سوسائٹی کو. بہت شکریہ وقار الدین بھائی، آج آپ نے ہماری یوتھ کو گائیڈ کیا. میں امید کرتا ہوں ہماری پوڈ کاسٹ جو بھی سنے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھ دے اور وہ ان چیزوں کو اوور کم کرے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اور سوسائٹی کے بارے میں سوچے، کلیکٹیولی ایک سوچ پیدا کرے. تب ہی ایک ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ ہم دینے کے قابل ہوں گے. ہم کسی مسیحا کی تلاش میں نہ رہیں یا ہم کسی لیڈر کی تلاش میں نہ رہیں کہ لیڈر آئے گا وہ آگے ہمیں اٹھائے گا کہ ہاں جی اب کام کرنا ہے، وہ ہمیں ڈائریکشن دے گا. ہاں ڈائریکشن دے گا. آپ لیڈر بن جائیں. جب لیڈر کوئی بھی نہیں دیتا پھر آپ بنے، آپ سامنا کریں لوگوں کا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت جامع پوڈ کاسٹ تھی، حالانکہ ان ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے. تو میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی ایک بڑی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے پاس اب نائٹ اسٹے کیا آپ نے آگے ہماری ضد کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر جزائے خیر دے، اور ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں کہ جس کے اوپر ان کو فخر ہو اور وہ بتانے کے قابل ہوں، اپنی اولاد کو بتانے کے قابل ہوں، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو بتانے کے قابل ہوں. جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے قابل ہوں کہ اللہ پاک ہم کام کر کے آئے. بہت شکریہ وقار الدین بھائی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.